بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی ایمان افروز تحریر خود لازمی پڑھیں اور شیئر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں کیے؟ ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی عرصہ کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جام شورو میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ کرام کو مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھی جو ہڈی جوڑ کے ماہر تھے کے ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب جام شورو سے حیدرآباد بذریعہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھی نے عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 8 سال قبل جب وہ FRCS کے لیے انگلستان گئے تو کراچی سے انگلستان کا سفر کافی لمبا تھا۔ ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا اسلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں؟ میں نے لا علمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا یہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ 2-3 دیگر الزامات لگائے، جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا۔ 8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی۔ اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا ہے۔ غور کیجئے، ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا، اور اگر آج ڈاکٹر عنایت اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق نہ پڑھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں، جس سے اعتراض کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس موضوع کا مطالعہ کریں اور موقع پر حقیقت لوگوں کو بتائیں۔ میں ایک دفعہ بہاولپور سے ملتان بذریعہ بس سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی تو وہ چپ ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چیدہ چیدہ نکات کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں؟ اس بات کا احساس مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلایا جو انگلستان میں ہوتے ہیں اور یہاں ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے۔ انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے چیدہ چیدہ نکات بتائے جو میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اتوار کے دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے گرجا گھر چلے جاتے ہیں۔ وہاں اپنا تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں۔ عیسائی لوگ خاص کر مستورات آپ کی شادیوں پر اعتراض کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو جوابات دیتے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب میں 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اور جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر قناعت کیا۔ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ پھر اسی مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون جوان ہے جو 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔
پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں سوائے ایک کے باقی سب بیوگان تھیں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیوگان سے شادیاں کیں، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا۔ دوسرے، شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا والد قبیلہ مسلک کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلہ کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورے سے ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقہ میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی اسی سلسلہ کی کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیحی تھی اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازنطینی بادشاہ شاہ مقوقس نے بطور ہدیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح متونی کی رسم توڑنے کے لیے تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متونی منہ بولے بیٹے کہلائے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ متونی ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفا رضی اللہ عنہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ نے حکماً ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا علم ہوتا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھیں اور ساری دنیا کے لیے تھیں اور ذرائع ابلاغ محدود تھے۔ اس لیے کتنا جانفشانی سے یہ کام کیا گیا ہوگا اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔
آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بالا بیان میں گرجوں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم سب اس کا دفاع کریں، کم سے کم اس کو اپنے ہر گروپ، واٹس ایپ، فیس بک اور تمام کانٹیکٹ بک پہ شیئر کر کے اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔